السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ آخری زمانہ، جہاں امام مہدی اور ایک بہت ظالم شخص سفیانی کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ یہ کہانی صرف انہی باتوں پر مشتمل ہے جو کہ قرآن اور احادیث میں موجود ہے۔ آخری زمانہ تب ہوگا جب دنیا میں ظلم اور فساد بڑھ چکا ہوگا، انصاف ختم ہو چکا ہوگا، سچ چھپ گیا ہوگا اور لوگ صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگیں گے۔ فقط ایک شخص سفیانی نام سے ابھرے گا۔ یہ شام کے علاقے سے ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ ایک ظالم اور خونخوار لیڈر ہوگا۔ یہ لوگوں کو مارے گا، ظلم کرے گا اور اپنی طاقت سے لوگوں کو ڈرائے گا۔ کہا گیا ہے اس کا لشکر کلب قبیلے سے ہوگا جو کہ اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دے گا، لیکن اللہ کے حکم سے اسی وقت ایک رہنما کا ظہور ہوگا، امام مہدی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا اور وہ دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مہدی زمین کو انصاف سے بھر دے گا جسے وہ ظلم سے بھر گئی ہوگی۔ سفیانی اپنی طاقت لے کر مکہ اور مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ اس کا مقصد امام مہدی کو نقصان پہنچانا ہوگا، لیکن جب وہ لشکر مکہ کے پاس پہنچے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ یہ واقعہ حدیثوں میں آیا ہے جیسے کہ خسف بیدا کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آتی ہے آخری جنگ، جسے کہ کچھ روایات میں ملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے۔ یہ سفیانی کی ظلم کا انجام بنے گی۔ امام مہدی کے ساتھ ان کے چاہنے والے اور ان کا لشکر ہوگا، جبکہ سفیانی کے ساتھ ظلم اور فسادی لوگ۔ یہ جنگ بہت سخت ہوگی، بہت زیادہ، لیکن آخر کار حق جیتے گا۔ سفیان کی فوج تباہ ہو جائے گی اور دنیا میں واپس امن پھیل جائے گا۔ امام مہدی کے زمانے میں انصاف اور سکون اتنا بڑھ جائے گا کہ زمین اپنی ساری نعمتیں نکال دے گی، لوگ امن سے رہیں گے اور ظلم کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ ہر دل میں سکون اور اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہ وقت وہ ہوگا جب دنیا پھر سے انصاف اور سکون پائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی مکہ میں ظاہر ہوں گے، لوگ ان سے عہد کریں گے، وہ لوگوں کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے کی دعوت دیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی ایک لشکر تیار کریں گے اور وہ لشکر صرف ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ حق اور عدل و انصاف کے لیے ہوگی۔ دوستو، یہ کہانی صرف انہی احادیثوں پر مبنی ہے جو کہ اوتھینٹک اور مشہور ہے۔ ان میں سے کچھ روایات سنی اور شیعہ کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے اور امام مہدی کے انصار میں سے ہمیں بھی شامل کرے، آمین۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے، سبسکرائب کرے اور کمنٹ میں لکھے کہ آپ لوگ اگلا ٹاپک کس پر سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔